چلتے پھرتے 11 مرتبہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ پوری 600 کروڑ ملیں گے. ایسا مجرد ترین رزق اور دولت کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل تم نے اپنی زندگی میں شاید نہ کیا ہو. سبحان اللہ کا وظیفہ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن جس خاص ترتیب سے، جس خاص طریقے سے آج میں تمہیں سبحان اللہ کا رزق اور دولت کی بارش کا عمل بتلانے لگا ہوں، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، آج میں تمہیں ایسا سچا عمل بتانے لگا ہوں کہ جو عمل تمہاری تقدیر کے بند دروازوں کو 1 گھنٹے میں اگر نہ کھول دے تو پھر مجھے کہنا. ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، گھر میں فاقے ہیں، دیہاڑی پر جاتے ہو تو دیہاڑی نہیں لگتی، روز گھٹ گھٹ کر جینا اور گھٹ گھٹ کر مرنا ہے. آزمائشوں میں، پریشانیوں میں اگر گھرے ہوئے ہو، کسی ایسے عمل کی تلاش میں ہو کہ کوئی تمہیں ایسا عمل مل جائے کہ جس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری تکلیفیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج میں تمہیں سبحان اللہ کا تمہاری تنگ دستیوں کو، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ایسا لاجواب عمل بتلانے لگا ہوں کہ جس عمل کو دنیا جہاں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں. میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری دکھیاری بہنوں، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج ہی میرا بتلایا ہوا سبحان اللہ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا. انشاءاللہ تمہاری تقدیر اگر نہ بدلے تو پھر کہنا. دنیا کے جس شہر میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کینیڈا، کسی ملک، کسی گلی، کسی بستی میں ہو، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں ہو، بھال بھال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، میرا بھائی، میری بہنیں، او میرے بھائی اور او میری بہن سن لے، آج تمہیں کروڑوں کا عمل دے کر جاؤں گا. آج وہ میری بہنیں کہاں ہیں جو ہچکیاں بھر بھر کر روتی ہیں؟ آج وہ میری بہنیں کہاں چلی گئی ہیں؟ جلدی سے اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ. یہ ویڈیو تمہارے لیے آج کسی تحفے سے کم نہیں ہے. میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو پوری دنیا میں اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید غربت کی حالت میں ہیں، پائی پائی کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، معجزے کے انتظار میں ہیں، تو میرے بھائی اور میری بہنیں آج میرا بتلایا ہوا یہ معجزاتی عمل پڑھ لیں. اگر آج تمہاری قسمت میں رب کریم اس عمل کو پڑھتے ہی کروڑوں روپے نہ لکھ دیں تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا. ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جہاں موجود ہو، جہاں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا اس عمل کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس عمل کو پڑھ کے زندگی میں آگے بڑھیں.
زندگی میں ترقی کریں. شیطان سب کا کھلا دشمن ہے. وہ تو خاص طور پر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کسی طرح نیکی کے کام نہیں کرنے دے گا، نہ ہی انہیں کبھی آگے بڑھنے دے گا. تو آپ نے ابھی اور اسی وقت ایمرجنسی طور پر شیطان سے کھلی دشمنی لیتے ہوئے اپنی غربت کو، اپنی غریبی کو، فقیری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایمرجنسی طور پر مالا مال ہونے کے لیے ابھی اور اسی وقت اس عمل کو پڑھ لو. کیونکہ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی کسی کو دیا گیا مشکل وقت میں، برے حالات میں، جب بھی کسی دکھیاری پریشان بہن یا بھائی کو یہ عمل بتلایا گیا، خدا کی قسم 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر تمہاری قسمت کا ستارہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نہ چمک جائے تو پھر کہنا. عمل کی جانب چلنے سے پہلے تمام میری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو اپنا پیارا نام کومنٹس میں لکھ دیں، اور بھائی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا. آپ نے میرا بتلایا ہوا یہ عمل آج ہی گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو. جہاں بیٹھ کر تم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہیں بیٹھ جانا. چاہے وہ تمہارا گھر ہو، چاہے وہ تمہارا دفتر ہو، چاہے آفس ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، جہاں موجود ہو وہاں بیٹھ کر پڑھ لینا. دل میں کوئی وسوسہ مت رکھنا کہ میں یہ عمل کروں گا، پتہ نہیں اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، مجھے دولت، مجھے روپیہ، مجھے پیسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. دلوں کے وسوسے ہمیشہ سے جس گھر میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بسم اللہ کا یہ عمل صرف ایک بار پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دلوں کے وسوسے ہمیشہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. تو رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ہی جہاں موجود ہو وہاں چند گھڑیوں کے لیے بیٹھنا اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس خاص عمل کو شروع کر دینا. درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تمہیں تو تم وہ پڑھ لینا جو تمہیں بہتر لگے، جو پڑھنا چاہو تم وہ درود پاک پڑھنا، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی میری پیاری پیاری بہنوں اور میرے پیارے دکھیارے بھائیوں بہنوں،
ایک بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں، ویسے تو یہ سبحان اللہ کا عمل ہے جس کے ساتھ 2 مزید وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، چاہے زندگی میں ایک ہی دن پڑھ لیں یا چاہیں تو روزانہ کنٹینیوسلی جتنے دن تک چاہیں پڑھیں. دن کی، وقت کی، جگہ کی، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں. جہاں دل کرے، جب دل کرے اور جس دن چاہو پڑھ سکتے ہو. بس پابندی یہ ہے کہ اس عمل کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے. جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی، بے ترتیبی سے اس عمل کو ہرگز نہ کیجیے گا. اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا. اور پہلا وظیفہ درود پاک پڑھتے ہی جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے. تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود پاک پڑھتے ہی جو آپ نے شامل کرنا ہے. درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کم از کم تو کافی ہے. کوئی سا بھی پڑھ لیں جو تمہیں یاد ہو. درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. جو تمہیں بہتر لگے، جو تمہیں اچھا لگے. پیاری میری بہنوں، پیارے میرے بھائیوں، جو تمہیں بہتر لگے تم وہ درود پاک پڑھنا. کم سے کم ایک بار لازمی پڑھنا، اور اس سے زیادہ جتنی بار چاہو پڑھ لینا. آپ کی مرضی ہے. درود پاک کی تعداد میں کوئی پابندی نہیں، جتنی بار چاہیں پڑھ. لیکن وظائف کی تعداد میں اگر تم نے کمی پیشی کی تو پورا عمل، جو فائدے، جو نتائج چاہتے ہو، وہ نتائج تمہیں نہ ملیں گے. ایک بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، مال و دولت کا خاصم خاص وظیفہ ہے. اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے. اس پورے عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں، کوئی اگر بچہ بھی چاہے تو بڑے ہی آرام سے، سکون سے پڑھ سکتا ہے. کوئی میری بہنیں، کوئی بزرگ، کوئی ساتھی احباب چاہیں تو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. بس پڑھنے والا سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے. انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں. انشاءاللہ فوری طور پر تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے،
محمد الرسول اللہ، ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوسری بار بھی پڑھیں، محمد الرسول اللہ۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، تیسری بار پڑھیں، محمد الرسول اللہ۔ اور یاد رکھیے گا، اس عمل کو ایک بار اگر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ کم از کم ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیجیے گا۔ اور پہلا وظیفہ محمد الرسول اللہ کا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کرتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھیے گا۔ 7 بار پڑھنا ہے تو مطلب 7 بار ہی پڑھیے گا، نہ ہی ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ ہو۔ جب 7 مرتبہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اب اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، جب سے آپ نے تھمبنیل پر کلک کیا ہے آپ کو یہ وظیفہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پیارا سا وظیفہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ کا انداز ہو آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 ٹائم 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھ لیں تو آخری وظیفہ اس عمل کا پڑھ کے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ آخری وظیفہ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ، اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ سب سے آخر میں پڑھیے گا۔ تسبیح ہو تو ہاتھوں میں پکڑ لیجیے گا، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو بھی آپ کا انداز ہو آپ نے اپنے انداز میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کا اس عمل میں آخر میں 21 بار پڑھ کے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ اگر درود پاک پڑھا تھا شروع میں تو وہی آخر میں ایک بار پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کر کے دعائیں مانگیے گا، جتنی مانگنی ہو، پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔